ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم بڑے ہی اہم ٹاپک پہ بات کریں گے۔ کیا جہنم ہمیشہ کے لیے ہے یا ایک دن یہ بھی ختم ہو جائے گی؟ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ جو کافر مشرک جہنم میں جائیں گے کیا وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یا پھر ایک دن جہنم بھی ختم ہو جائے گی؟ آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں اور قرآن پاک کی کچھ آیات بھی میں آپ سے شیئر کروں گی۔ سورہ ہود آیت نمبر 107 اور 108 میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وہ وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک زمین و آسمان برقرار ہے، سوائے اس وقت کے جو تمہارا رب چاہے۔ بے شک اللہ پاک جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن پاک میں بار بار آتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اب یہاں پہ اللہ پاک جہنمیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان برقرار ہے۔ یہ عربی میں ایک محاورہ ہے۔ محاورتاً اللہ تعالیٰ نے بات کی، جس طرح ہم کسی سے کہہ دیں کہ میں قیامت تک تم سے بات نہیں کروں گی، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ میں کبھی بات نہیں کروں گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ جب تک زمین و آسمان برقرار ہے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے سوائے اس وقت کے جو تمہارا رب چاہے۔ اب اس میں جہنم میں جانے سے پہلے والے وقت، پہلے والی مدت کا بھی ذکر ہوا کہ دنیا کی زندگی میں یہ کیسے عیش و آرام کر رہے ہیں، سکون سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تمہارے رب کی چاہت ہے، تمہارا رب ایسا چاہتا ہے تو وہ یہاں پر رہ رہے ہیں۔ لیکن جب وہ جہنم میں جائیں گے تو وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یقیناً تمہارا رب جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ بے شک جہنم تو ایک دن کے رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور ہمیشہ کے رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ جہنم کا عذاب کیا ہے؟ دنیا کی آگ ہم کتنی دیر برداشت کر سکتے ہیں؟ ایک ذرہ برابر آگ ہمیں چھو لے تو ہم تڑپ اٹھتے ہیں، اور وہ آگ جو حدیث میں آیا کہ وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے اور اس کا رنگ سیاہ ہے، جس میں انسان کو اپنا آپ نظر نہیں آئے گا، کیا ہم وہ آگ برداشت کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ ہم ایک لمحے کے لیے بھی وہ آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس آگ سے بچائے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ لیکن جو نیک بخت لوگ ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، یہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی رہے، مگر جو تیرا پروردگار چاہے۔ بے شک یہ انتہا کی بخشش ہے۔ وہ کون لوگ ہوں گے اور کتنے خوش نصیب ہوں گے جو جنت میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی بھی اس میں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جنت کے ساتھ ابداً مطلب ہمیشہ ہمیشہ کا ذکر کیا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لیکن جہنم کے ساتھ اللہ پاک نے نہیں ذکر کیا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اگر ایسی بات ہے تو اللہ پاک موت کو کیوں ختم کریں گے؟ جب جنت اور جہنم بالکل سامنے لائی جائے گی تو ایک مینڈے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا اور اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور جنت والوں کو خوشخبری دی جائے گی کہ آج موت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور جہنم والوں کو بھی یہی خوشخبری سنائی جائے گی کہ آج موت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اب تمہیں ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے بے حد تو وہ کیا آرزو کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اے کاش مجھے موت ہی آ جائے اور اس تکلیف سے مجھے چھٹکارا مل جائے۔ لیکن اللہ پاک سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اسی موت کو ختم کر دیں گے۔ اور اللہ پاک قرآن پاک میں بھی بار بار کہتے ہیں کہ خوشخبری ہے کافروں کے لیے ہمیشہ کی جہنم، گناہگاروں کے لیے۔ کیوں؟ اللہ پاک یہ طنز کر رہے ہیں ان کو کہ تم دنیا کی زندگی میں بہت خوش ہو، ان لذتوں کے ساتھ بہت خوش ہو، تو تمہارے لیے بھی خوشخبری ہے کہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ تو جب حدیث میں صاف آ گیا کہ موت کو ہی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اور پھر قرآن پاک میں جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آیا جہنم کے ساتھ ابداً ہمیشہ،
تو ان کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ میں آپ کو حوالے دوں گی کہ قرآن پاک میں کہاں کہاں آیا کہ وہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ سب سے پہلے سورہ نساء آیت نمبر 169 میں، اور وہ جہنم کی راہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کافروں سے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ پاک کے لیے یہ کرنا بالکل آسان ہے، کچھ مشکل نہیں۔ اس کے بعد سورہ عذاب آیت نمبر 65 میں، یہاں پہ پہلے اوپر کافروں کا ذکر کیا گیا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ اپنے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ یہاں اوپر پہلے کافروں کا ذکر کیا گیا، اور نیچے اللہ پاک نے کہا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور اپنے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ اب یہاں پہ بھی آیا نا ابداً، ہمیشہ۔ تو جب اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد سورہ جن آیت نمبر 23، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف صاف اور بہت ہی آسان لفظوں میں کہہ دیا، البتہ میرا کام اللہ کی بات اور اس کے پیغامات لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے گا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر! کتنی واضح آیت آ گئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا وہ تو جنت میں جائے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے سے انکار کر دے گا اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ کیا ابھی بھی آپ کو شک ہے یا آپ سوچ رہے ہیں؟ جب قرآن پاک میں نے تفصیل کے ساتھ پڑھا تو میرے ذہن میں بھی اکثر یہ خیال آتا تھا کہ جب لوگ جہنم میں جائیں گے اور موت کی بھی آرزو کریں گے اور موت کو بھی ختم کر دیا جائے گا تو کیا وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے؟ اللہ پاک بار بار بول رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کیا جہنم کبھی ختم نہیں ہوگی؟ جی بالکل، جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہاں تک کہا کہ جب ان کی کھال، ان کی چمڑی گل سڑ جائے گی اور وہ تکلیف کی شدت کو کم محسوس کریں گے تو میں ان کو نئی چمڑی دوں گا، نئی کھالیں دوں گا، اور وہ اس تکلیف کو دوبارہ سے محسوس کریں گے۔ اللہ اکبر! اللہ پاک ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے، ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں نصیب فرمائے، اور یہ تب ہوگا جب آپ اپنی زندگی کو بدلیں گے، جب آپ اللہ کے میسج کو، اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ تو آپ بھی اس میسج کو دوسروں تک پہنچائیں، اور جو حق بات میں نے آپ سے کہی، اللہ پاک اسے آپ کے دلوں میں اتارے۔ آمین۔